بیت المقدس ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے اور مسجد اقصی پر ہمارا حق ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ملت تشیع ان کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا۔ ہم نے توڑا ہے زمانے کے خداؤں کا غرور، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ تنظیم کب سے چل رہی ہے؟ یہ جو ریلی آپ نکال رہے ہیں کب سے نکل رہی ہے اور کیسے اس کو تشکیل کرتے ہیں؟ جی یہ سب سے پہلے آپ نے تنظیم کے بارے میں پوچھا ہے تو تنظیم 1972 کے اندر تشکیل پائی ہے۔ ڈاکٹر شہید محمد النقوی اس کے بانی ہیں، ISO پاکستان، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان۔ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی تشہیر ہے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے بنیادی طور پر۔ اور یہ ریلی آپ کب سے نکال رہے ہیں؟ یہ ریلی خمینی بہت شکن یعنی رہبر اعلیٰ جو تھے انہوں نے 1979 کے اندر انقلاب اسلامی جب آیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کا حکم دیا کہ پوری دنیا کے اندر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلا جائے تاکہ اس آواز کو جو اسرائیل اور صہیونی دبانا چاہتے ہیں وہ اس کو دبانے میں ناکام رہیں۔ اس اعلان کے بعد جب امام خمینی نے حکم دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس ٹائم آج کے دن پوری دنیا میں عالمی یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آپ کب سے یہ نکال؟ پاکستان کے اندر جب اعلان ہوا تھا جس سال میں، اسی سال سے یعنی یہ غالباً 80 کے اندر جب یہ شروع ہوا تو اسی سال میں پہلی دفعہ شہید ڈاکٹر محمد النقوی نے یہاں پہ لاہور کے اندر اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد یہ آواز پھیلتی چلی گئی۔ اس کے بعد شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کی قیادت میں بھی سلسلہ اور یہ سارا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں اس ریلی میں؟ اس ریلی کے اندر دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کا ویژن یہی تھا اور یہ فرزندان قائد اعظم ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کا وجود قابل قبول نہیں ہے، خصوصاً قائد اعظم کا جو یہ سوال ہے۔ کیسے اس کا انتظام کرتے ہیں آپ جب یہ تنظیم آتی ہے؟ کوئی پوسٹر وغیرہ لگاتے ہیں؟ کس طرح سے عوام کو میسیج جاتا ہے؟ عوام کو میسیج جاتا ہے جناب کہ پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کمپین بھی کی جاتی ہے، مساجد کے اندر اعلانات بھی کیے جاتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر بھی، چونکہ یہ ایک شعوری چیز ہے۔ پڑھے لکھے لوگ خود سے اس کی تشہیر کرتے ہیں، البتہ تنظیم بھی کسی حد تک کوشش کرتی ہے اس میسیج کو دینے کی اور لوگ خود آتے ہیں، اس مہم کا حصہ بنتے ہیں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 21 رمضان المبارک علی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ مولا کی وصیت ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ مظلوم کے مددگار بن کر رہیں اور ظالم کے مخالف بن کر رہیں۔ فرمان پر عمل کرتے ہوئے آج ہماری مائیں بہنیں بچے سب یہاں موجود ہیں۔ ISO کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مجلس وحدت مسلمین، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان اور دیکھیں جامعۃ المصطفیٰ، تمام مدارس کے لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کی قیادت جو ہے وہ ISO پاکستان کرتی ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حکم ہے یعنی ایمان کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ آواز کم از کم بلند کریں۔ تو ایمان کے اس درجے پہ تو ہم آئیں کہ ظالم سے نفرت کے لیے ہم آواز بلند کر لیں، تو یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے، ہم آپ کی آواز بلند کر لیں۔ آج جو ہے ہر رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے یوم جمعۃ الوداع، وہ بفرمان حضرت خمینی جو ہے وہ یوم القدس منایا جاتا ہے۔ قدس سے مراد بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کا یقین اعتماد ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ ہم اس پر اپنا حق رکھتے ہیں۔ اسی حق کو جتانے کے لیے، اسی حق کو ثابت کرنے کے لیے، اسی حق کو چھیننے کے لیے ہم یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ ایک ریلی نکالتے ہیں، جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام علماء اکرام کی ایک تعداد بھی اس میں شرکت ہے۔ یہاں پہ خواتین میں ماں بہنیں بیٹیاں بھی شامل ہیں، یہاں پر نوجوان بوڑھے بچے شامل ہیں، جن کا ایک ہی کہنا ہے کہ القدس لنا، بیت المقدس ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے اور مسجد اقصی پر ہمارا حق ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہمارا حق ہے۔ اگر یہودی سمجھتا ہے کہ فلسطین پہ اس کا حق ہے تو اسپین پہ پھر ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ جہاں جہاں پر مسلمان زور پہ ہیں ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطینی نہتے مظلوموں پر ظلم بند کیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے، اور یزید والے لاکھ ہوں مقابلے سے غم نہیں، حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں۔ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں،
इनको हम इनकी नस्लों तक याद करवाएंगे कि इन्होंने एक कौम से पंगा लिया था। मिलत तशय्यो इनको यकीन दिलाना चाहती है कि हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। हमने तोड़ा है ज़माने के खुदाओं का गरूर, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हमारी हुकूमत जो कोशिशें कर रही है इसराइल को तस्लीम करने की, हर हाल में उसको मुस्तरद करते हैं और अपनी हुकूमत को बताते हैं कि ख़बरदार ऐसी कोशिश की। इसराइल एक जाली रियासत है, बफरमाने हज़रत मोहम्मद अली जना इसराइल को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी है और आप इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं, इस रैली का पर्पज़ क्या है? क्या आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं आप दुनिया तक? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दिन जो है वो यौमुल कुद्स के दिन के नाम से मौसूम है और आज हम ये देखें इतना बड़ा इज्तिमा जो है, ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब इस मकाम पर मौजूद हैं क्योंकि बहैसियत मुसलमान आज हमारा जो है यहाँ निकलना ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन को रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने आज के दिन को रोज़े अल्लाह, रोज़े रसूल और रोज़े इस्लाम कहा है। तो आज के दिन ये समझ लें एक किस्म से ये जहाद है। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बेटों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए और अभी तक वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, जो हमारा शहरग हयात है और उसकी आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह जब तक हमारे बदन में खून है हम जदोजहद करते रहेंगे, हम कोशिशें करते रहेंगे, हम इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पर आती रहेंगी। ऐसी कौन सी ताकत है जो ख़वातीन को और इन लोगों को निकलने पर मजबूर करती है? इसके पीछे मुहर्रक क्या है? सबसे बड़ी ताकत इस्लाम की ताकत है, सबसे बड़ी जो है वो हुसैनियत की ताकत है। करबला के मैदान में भी तो हुसैन की बहनें थी ना, शाम के बाज़ारों में भी तो ज़ैनब व कुलसूम थी ना। तो जब हम कहते हैं कि हम ज़ैनबी हैं, हम जनाब ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलने वाली हैं, तो फिर ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलने वाली बेटियां फिर ऐसी होती हैं। बीबी ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलने वाली ख़वातीन ऐसी होती हैं, ना वो गर्मी की परवाह करती हैं, ना भूख की परवाह करती हैं, ना रोज़े की परवाह करती हैं। बस उनका मकसद हयात है कि वो सीरत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर चलते हुए बाहर निकलें और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें।